أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. बिस्मिल्लाह। सूरत हुजरात का आगाज़ हो रहा है और अल्लाह ताला इसमें शुरू में ही आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह पेश आना है उसके बारे में बता रहे हैं सहाबा को, लेकिन इनडायरेक्टली हमें भी कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मत ऊंचा करें और उनकी अताअत करें, यानी कि आप नबी के आगे मत जाएं, नबी से आगे जाने की कोशिश मत करें। मतलब ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जो अमल दिखा दिया है, हम उसको फॉलो करें, ना कि हम उनसे आगे तवीज़ निकालें, आगे बातें निकालें। ये मत करो। कहा तो सहाबा कराम को है रज़ी अल्लाह अन्हुम को, लेकिन पैगाम पूरी उम्मत के लिए है। तो चला सुनते हैं आगे। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबअइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ये आयतें सुन ली हैं सूरत
حجرات کی، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے، بڑا اچھا بڑا زبردست قسم کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جب کوئی فاسق یعنی کہ وہ گناہ گار کافر جو ہے آپ کے پاس وہی خبر لے کے آتا ہے مسلمانوں کے پاس، تو اس کی تصدیق کر دیا کرو، یعنی کہ کافی پاسبل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے، جو گناہ گار ہیں ان کی بات پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کو فرما رہے ہیں، تو جب کوئی خبر لے کے کوئی فاسق آئے تو آپ اس کی تصدیق کر لیں، اور آپ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ تو یہ حکم ہم پر بھی رہے گا بدور آپ کی امت کے کہ ہم کسی کافر کی باتوں میں ایسے مت آ جائیں۔ کافر ہمیں کوئی پیغام دیتا ہے تو اس کی تصدیق کرنا لازم ہوگا، کیونکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آگے کچھ آیتوں میں فرماتے ہیں کہ بے وجہ کا کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی پر مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی پر عیب لگاؤ، بے شک یہ گناہ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اگر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ فرما رہے ہیں سورۃ حجرات میں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں جو ہے تم ایک دوسرے پر بغیر کی تہمت مت لگاؤ، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کی پیٹھ پیچھے بات مت کرو، بے شک یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہارے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور تم برا گمان مت رکھو مسلمانوں پر، کیونکہ تم برا گمان رکھو گے تو تم ان کے بارے میں برا سوچو گے، جب برا گمان رکھو گے تو غیبت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب باتیں یہ سخت ناپسند ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور بالکل تم کبھی نہیں چاہو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، سب چیزوں سے باخبر ہیں جو تم کر رہے ہو۔ آگے سنتے ہیں۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15-16 میں کہ تم اللہ تعالیٰ پر کیونکہ احسان کرو گے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں زمین اور آسمان میں کیا ہے، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ گویا یعنی کہ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اگر تم دکھلاوے کے لیے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو تم مت سمجھو کہ تم جو عمل کر رہے ہو اگر تم دکھلاوے کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اس کا تمہیں کچھ اجر نہیں ہوگا۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ان عرب دیہاتیوں کے بارے میں جو آپ کے پاس آتے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، وہ جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم راہ راست پر آگے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ایمان نہیں لے آئے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے آتے تھے اور آپ سے باتیں پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ آپ پر کوئی احسان نہیں کرتے، یا اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے جب وہ کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے اگر وہ ہدایت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہدایت میں آئیں گے تو تبھی ان کی بخشش ہوگی، اور یہ احسان اللہ کا ان پر ہے، نہ کہ ان کا کوئی احسان ہے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے اگر تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تم پر، اور تم یہ اس بات کو مانو کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، یہ احسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تم پر احسان کریں گے تو تبھی تم جہنم سے بچ پاؤ گے، اور تم اس بات کو سمجھو اگر تم سچے ہو۔ Let's continue. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔